جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ جی دوستوں، ہم بات کر رہے تھے مسلم جرنیل کے اصحاف۔ ہم نے پہلے جو 3 اصحاف ہیں ان پہ بات کی تھی، آج چوتھا ہے جس کا عنوان ہے ثابت قدمی۔ دوستوں، میدان جنگ میں فوج کے حوصلے اس وقت تک بلند رہتے ہیں جب تک ان کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے حوصلے بلند رہتے ہیں، یعنی کہ وہ ثابت قدم رہتا ہے، تبھی تک فوج جو ہے میدان جنگ میں کامیاب رہتی ہے۔ اگر فوج کا جو سربراہ ہے اس کے قدم ثابت نہیں ہے، یعنی کہ اس کا حوصلہ پست ہو گیا ہے، ثابت قدمی نہیں رہی، تو وہ فوج جو ہے وہ میدان جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے اگر وہی دلیر نہیں ہے، وہی ثابت قدم نہیں ہے، تو فوج کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب بھی دوستو جو فوج جب میدان جنگ میں ہوتی ہے تو اس پہ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے، یعنی کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شکست ہونے والی ہے، تو اگر ان کا جو فوج کا سربراہ ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہتا ہے کہ اسے بھی لگتا ہے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہتا ہے، تو وہ فوج جو ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی، وہ فوج ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ جس کا سربراہ ہمت نہیں ہارتا، ثابت قدم رہتا ہے، اپنے جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے اس پہ ثابت قدم رہتا ہے، تو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اسی طرح دوستو، جب غزوہ حنین تھی اس میں مجاہدین پر شدید دباؤ آ گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شکست ہو جانی ہے، تو مجاہدین کے جو قدم تھے لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور ثابت قدمی کا ادھر مظاہرہ کیا اور فرمایا، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے تو جتنے بھی مجاہدین تھے منتشر ہو رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دوستو، جب بھی کوئی بھی میدان جنگ ہو، اس میں اگر آپ کا لیڈر جو ہے ثابت قدم رہتا ہے تو آپ کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ دوستو، ثابت قدمی کا جوہر پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک میں ایک سنہری اصول بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس اصول پر کوئی بھی جو لیڈر ہے، سپہ سالار ہے، وہ عمل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھیں گے، آپ اللہ پہ توکل رکھیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے قدم جو ہے وہ مضبوطی سے جما دے گا۔ آپ کے اندر، دل کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قدرتاً پیدا کر دے گا کہ آپ کو جو بھی ہے شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میں جیت رہا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا طاقتور نہیں ہے۔ جب تک آپ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں، تب تک آپ کامیاب رہتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس، اگر آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، توکل نہیں رکھتے، تو آپ کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب بھی آپ کا اگر کسی گروہ، کسی کافر سے مقابلہ ہو رہا ہے میدان جنگ میں، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کا ہی ذکر کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، شکست سے دو چار نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اس سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا اور ہمیں بھی ہر میدان میں کامیابی ہوگی۔ لازمن نہیں ہے کہ اللہ کو جب میدان جنگ میں ہو تبھی یاد کریں، اللہ کو ہر وقت یاد کیا کریں، چاہے آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی مشقت کر رہے ہیں، تب بھی آپ اللہ کو یاد کیا کریں۔ لازمن نہیں کہ میدان جنگ میں ہی آپ کو جب ضرورت پڑ رہی ہو کہ میں ابھی کیا کروں تو پھر ہی اللہ کو یاد کریں، نہیں، آپ کو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔
اس سے آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ بھی سنورنے لگتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں اللہ پہ یقین رکھیں، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ دوستو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری مدد یہ کر دے گا وہ کر دے گا، نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔